الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میرے عزیز محترم اور قابل عزت سامعین، میری گفتگو شان اہل بیت کے متعلق تھی، تو کچھ دشمنان اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کی شان کو کم کیا اور کہا کہ جی یہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی کا امکان ہے، یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان سے میری آج گفتگو ہے، اور بہت ہی مشقت کے ساتھ میں نے کچھ جملے جمع کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگر پھر بھی یہ دشمن ہیں حضرت علی علیہ السلام کی شان کے، تو گویا وہ خود محمد مصطفیٰ کی شان کے دشمن ہیں، کیونکہ میں چند روایتیں اور چند آیتیں اور فرمان معصومین علیہ السلام کا سہارا لے کر، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لے کر حضرت علی علیہ السلام کی شان بیان کروں گا کہ حضرت علی علیہ السلام کس حیثیت کے مالک ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی کا رشتہ کیا ہے۔ میرے عزیز محترم، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ ذات اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس خدا کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ اچھا، برادری لیتی ہے کہ اس نور سے مراد جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان سے میں بات کرتا ہوں کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب تو اب تک موجود ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کب کے دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کیا کتاب اور نور تمہارے پاس آ چکی ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کتاب تو ہو اور نور نہ ہو۔ اس بات کا ذرا جواب دیں کہ کتاب تو موجود ہو اور نور موجود نہ ہو۔ آج میرا فقط مقصد یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو جو لوگ معصوم نہیں کہتے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ حضرت علی علیہ السلام فقط معصوم نہیں بلکہ انبیاء سے افضل ہیں۔ بعد از محمد مصطفیٰ تمام انبیاء سے حضرت علی علیہ السلام افضل ہیں۔ اس کی چند دلیلیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر یہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، تو پھر کسی ہی قیمت پر یہ علی کو انبیاء سے اپنا گھٹائیں گے نہیں بلکہ افضل ہی سمجھیں گے، کیونکہ میں اب ایسی دلیلیں ان کو دے رہا ہوں۔ اگر ان کے دل میں انسانیت ہے تو پھر ان دلیلوں کو یہ رد نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے پاس میری طرف سے کتاب بھی آ چکی ہے اور نور بھی آ چکا ہے۔ اب اگر نور باقی ہے، کتاب باقی ہے، تو نور کا بھی باقی ہونا ضروری ہے۔ اچھا، نور ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ، نور سے مراد مولا محمد مصطفیٰ ہیں۔ اب میں ان سے کہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، اور ایک ہی اصل کے دو تنے ہیں، اور ایک ہی صدف کے دو موتی ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی نہیں؟ جب محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ تو اولو العزم تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو اسی کے نور سے ہو، وہ غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، بات کو سمجھنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے کہ خدا کے محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ جب ایک ہی نور سے ہیں تو پھر ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی جیسے ہیں۔ جب ایک ہی درخت کے تنے ہیں یا ایک ہی صدف کے دو موتی ہیں، تو پھر سمجھ دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ سورۃ جمعہ میں مولوی صاحب پڑھتا ہے کہ جی
یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم. آخری جو آیت پڑھتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. ہاں اللہ ذات فرماتا ہے کہ ہم نے امیوں میں سے تم میں سے ایک رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ میری آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے. فقط اس آیت کو پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے. اللہ اس میں 4 عہدے بتایا، معصوم کے 4 عہدے. ہاں اگر بتا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد دین ختم ہو گیا تو پھر یہ عہدے بھی ختم ہو گئے. اگر بعد از محمد مصطفیٰ کتاب بھی باقی ہے اور دین ہی باقی ہے تو پھر سمجھ یہ عہدے ہی باقی ہیں. ہاں ایک ہادی کا عہدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، اور تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے. ہاں کیا آیتیں بھی پڑھتا ہے میرے قرآن کی، تمہارے نفسوں کو پاک بھی کرتا ہے، اور کتاب کا معلم ہے. کتاب کا معلم ہے، جس کو اللہ کتاب کا معلم بنا کر بھیج رہا ہے. ہم نے اپنی کتابوں میں لکھ ڈالا حضرت محمد پیس بی اپان ہم ڈڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. یار تمہارا پتہ نہیں علاج ہی کوئی نہیں ہے، تمہارا کوئی علاج نہیں ہے. جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب اور حکمت کا عالم ہے، کتاب اور حکمت کا عالم ہے، کتاب کا معلم ہے، ہم نے کتاب کا معلم بنا کر بھیجا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. یار کم از کم محمد مصطفیٰ پر تو حملہ کرنا چھوڑ دو. آگے بتا رہا ہوں کہ اللہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ حکمت کا بھی معلم ہے، وہ رازوں سے آگاہ ہے. ہاں اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ یہ 4 عہدے بعد از محمد مصطفیٰ کیا حضرت ابو بکر میں پائے جاتے تھے، یا حضرت عثمان میں پائے جاتے تھے، یا حضرت عمر میں پائے جاتے تھے، یا علی مرتضیٰ میں پائے جاتے تھے. اب تم نے ان 4 میں فیصلہ کرنا ہے کہ ان 4 میں یہ 4 عہدے کس میں پائے جاتے ہیں. کیا اس میں پائے جاتے ہیں کہ جس نے 2 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ یہ دعویٰ کیا کہ لوگوں مجھ سے پوچھو، لوگوں مجھ سے پوچھو، میں زمین کے رستوں سے آسمان کے رستے زیادہ جانتا ہوں. نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں جنگ جمل جب ختم ہو گئی تو جنگ جمل کے بعد اپنے اصحاب کو جمع کر کے کہا کہ میں تم کو ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں. وہ خطرہ کیا تھا؟ وہ صفین کا خطرہ تھا. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا بڑا لشکر آئے گا، اس کی فوج کی تعداد اتنی ہوگی، اتنے جوان ہوں گے، اتنے پیادہ ہوں گے، اتنے اونٹوں پر سوار ہوں گے، اتنے گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اس کے اتنے مارے جائیں گے، اتنے اپنی موت مارے جائیں گے، اتنے قتل ہو جائیں گے. ہاں پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا خبردار میں تم کو بتاتا ہوں کہ جس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوگی وہ کون ہوگا، جس نے پیچھے سے اونٹوں کو اپنا ہنکایا ہوگا وہ کون ہوگا، اور اونٹوں کے پلان کس چیز کے ہوں گے. حضرت علی علیہ السلام نے یہ بتایا. بتا تمہارے اصحاب میں سے کس نے یہ چیز بتائی جس کو تم کہہ رہے ہو کہ فاطمہ اسے فداک مانگنے کے لیے گئی تھی. خود نام لیتے ہو، میں نام نہیں لیتا ڈر کے، تم خود لیتے ہو کہ ابو بکر سے حق مانگنے کے لیے گئی. اشرف آصف جلالی صاحب خود نام لیتے ہیں کہ ابو بکر سے حق مانگنے کے لیے گئی. ابو بکر تخت پر بیٹھا تھا، حضرت بی بی فاطمہ تو ذرا سامنے کھڑی تھی اور کہا میری جاگیر میں سے تم نے میری اجازت کے بغیر. اب یہ بتا کہ سامنے بیٹھا ہے صاحب اور آگے سامنے کھڑی ہے نبی کی پیاری بیٹی، وہ کھڑی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، محمد مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کا خون میرا خون. تم کہہ رہے ہو کہ فاطمہ خطا پر تھیں، اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ سچی تھیں. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو. اب بتا محمد مصطفیٰ کے بعد وہ بندہ کون ہے جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا تھا،
جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جس کے پاس پورا کتاب کا علم ہے، وہ ابو بکر تھا یا علی تھا، وہ عثمان تھا یا علی تھا، وہ عمر تھا یا علی تھا؟ اب تو نے خود بتانا ہے کہ جس کے پاس محمد مصطفیٰ کی زندگی میں پورا کتاب کا علم تھا وہ کون تھا؟ ہاں، جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا تھا وہ کون تھا؟ ہاں، جس کے پاس پوری حکمت کا علم تھا وہ کون تھا؟ جو نفسوں کو پاک کرنے والا تھا وہ کون تھا؟ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کون تھا؟ اب تو نے خود بتانا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد جس میں یہ چار عہدے پائے جائیں گے وہی عبادت محمد مصطفیٰ، وراثت محمد مصطفیٰ، خلافت محمد مصطفیٰ، وزارت محمد مصطفیٰ، وصی محمد مصطفیٰ، وزیر محمد مصطفیٰ کا اہل ہوگا، باقی سب نااہل ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔